الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بندہ ناچیز کاشف مدنی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علامہ کاشف مدنی کو۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے رمضان کیسے گزاریں۔ ویڈیو کو اول تاخیر ضرور دیکھیے گا، کہیں بھی اسکپ نہ کیجیے گا، کوئی ضروری بات ہو سکتا ہے آپ کے سننے سے رہ جائے۔ کوئی شخص کسی صحرا میں دم توڑ دے تو یہ عجیب بات نہیں، کوئی شجر خزاں میں برگ و بار سے محروم ہو تو یہ حیران کن نہیں، کوئی گھر رات کی ظلمتوں میں تاریک ہو تو یہ باعث حیرت نہیں۔ قابل صد تأسف اور مقام صد عبرت تو یہ ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھ کر کوئی شخص پیاس سے مر رہا ہو، خوشبوؤں کے موسم میں کسی نخل کے پتے جھڑ رہے ہوں، کلیاں مرجھا رہی ہوں، اور آفتاب کی چمکتی روشنی میں کسی کا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا ہو۔ میرے دوست، رمضان مبارک کے دریائے رحمت کی حیات آفری جولانیوں میں بھی اگر تیری روح تشنہ رہی، نیکیوں کے حسین موسم میں بھی تیرے عمل کا پودا ثواب کے ثمر سے محروم رہا، اللہ نور السماوات والارض کہ ہر آن ہر سو بکھرتے جلووں میں بھی تیرا خانہ دل تاریک رہا، تو پھر تجھ سے بڑھ کر کوئی بد نصیب اور بدبخت نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، مگر اس کے لیے کہ جو رحمت کا خواہاں ہو۔ اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، مگر اس کے لیے جو اپنی زبان سے گناہوں کا اقراری ہو اور دل سے مغفرت کا تمنائی ہو۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، مگر اس کے لیے کہ جس نے جہنم کے راستوں سے منہ موڑ لیا۔ اے انسان، اگر رحمتوں کی رمجھم برستی برسات میں تو نے غفلت کی چھتری اوڑھ لی، توبہ اور استغفار کی قبولیت کے وقت تیرا دل سخت رہا اور زبان گنگ رہی، اور خدا کی طرف سے مژدہ رہائی اور نجات کی ضمانت ملنے کے باوجود تیرے قدم گناہ اور بدی کی طرف بڑھتے رہے، تو اپنی تباہی اور ہلاکت کے لیے تیار ہو جا۔ کاش کہ تیرے کان ماہ رمضان کی ہر رات میں ہونے والی یہ بیدار کن آواز سن سکتے۔ تمہارا معبود ہر رات پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کا ارادہ رکھنے والے آگے بڑھ، و یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے طلبگار رک جا۔ اے خدا کے اطاعت شار بندو، رمضان سے پہلے تو شیطان ہر لمحے تمہاری گھات میں تھا، نفس کی سرکشی عروج بھی تھی، اس وقت بھی تم امور خیر میں مصروف رہے، اور اب تو خدا نے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، روزوں سے تمہارے نفوس کو کمزور اور روح کو قوی کر دیا ہے۔ اب تمہارے معبود محبوب کی طرف آنے والی راہیں کشادہ ہیں، بلا خوف و خطر دیوانہ وار بڑھتے چلے جاؤ۔ اے نمازیں پڑھنے والو، اپنے خشوع خضوع میں اضافہ کر لو، اب تمہاری راتیں نوافل میں بسر ہونی چاہیے۔ اور اے کبھی کبھی قرآن کھولنے والو، صبح و شام قرآن کے انوار کو اپنے سینے میں اتارنے لگ جاؤ۔ اور اے نیکی کے عادیو، اب تمہاری ہر نیکی کا حسن و جمال نکھر جانا چاہیے، تیز سے تیز چلو، آگے سے آگے بڑھو، دیکھو رحمت خداوند تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کا ارادہ رکھنے والے آگے بڑھ۔ اے رات دن گناہ کی زندگی میں آلودہ رہنے والو، رمضان المبارک سے پہلے تم نے 11 ماہ سرکشی اور نفس پرستی میں گزارے، تم نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا، جو تمہارے من میں آتا رہا تم کرتے رہے، خدائی حدوں کو توڑتے ہوئے تمہیں کبھی خدا کا خوف نہ آیا۔ اللہ کریم نے باوجود لاکھ قدرتوں کے تمہیں نیست و نابود نہ کیا، تمہاری رسی دراز رہی۔ اب ذرا ہوش کے ناخن لو، اپنے چاروں طرف غور سے دیکھو، دیکھو خدا کے بندے کس شگفتگی کے ساتھ اس کے حضور جھک رہے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، ان کے رستے قرآن کے پرتو خود اس سے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ خدا کا سب سے بڑا سرکش اور سب سے بڑا نافرمان شیطان لعین بھی پا بجولا ہے، اس میں بھی سرکشی کی جرت و ہمت نہیں رہی۔ اے معصیت کے نشے میں بدمست انسانوں، اب تو حیا کرو، رمضان مبارک کے حسن افزا ماحول کو اپنے غلیظ نفس کے تعفن سے بدبودار نہ کرو، نافرمانی اور سرکشی سے باز آ جاؤ،
ورنہ تم شیطان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ جو قہار و جبار شیطان کو زنجیروں میں جکڑ سکتا ہے وہ تمہارے بدی کی راہوں میں بڑھتے قدموں کو بھی توڑ سکتا ہے۔ اے نادان انسانوں، اپنے ہاتھوں کو شر سے روکو اس سے قبل کہ وہ قادر مطلق ذات تمہارے ہاتھوں کو توڑ کر رکھ دے۔ اے نفس کے بندو، دیدہ دلیرو، اپنی آنکھوں کو گناہ سے روک کر رکھو اس سے قبل کہ وہ ذات تمہاری آنکھوں کا نور چھین لے۔ اے کھلے بندو، مالک الملک کے احکامات توڑنے والو، ماہ سیام کے دنوں میں کھانے پینے سے رک جاؤ اس سے قبل کہ وہ ذات تمہارے کھانے پینے کے سارے سلسلے ہی منقطع کر دے۔ چند روزہ ظاہری حیات کی رنگینیوں پر فریفتہ ہونے والو، ہوش میں آؤ اس سے قبل کہ محیی و ممیت تمہاری زندگی کو موت سے ہمکنار کر دے۔ سنو سنو، تمہارے خدائے ذوالجلال کی پرہیبت آواز تمہارے لیے ہزار بہتریوں کا سامان ہے۔ یا باغی شر اقصر، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے رک جا۔ تو ابھی سے نیت کر لیجئے کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا یو ٹرن رمضان بنانا ہے، نیکیوں بھری زندگی گزارنی ہے اور ہر نیکی کو حسن و جمال کے ساتھ کرنا ہے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا، جو کچھ سمجھا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ابھی تک آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔